والذی اللہ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء لکم جس نے آسمان سے اتارا تمہارے لیے پانی منہ شراب اس سے تمہارے پینے کا سامان ہے وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی والزیتون اور زیتون والنخیل اور کھجور والاعناب اور انگور ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو والنجوم مسخرات بأمرہ اور ستارے مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لقوم یعقلون البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وما زرع لکم فی الارض اور جو چیزیں اس نے پھیلائی ہیں تمہارے لیے زمین میں مختلفا الوان مختلف ہیں ان کے رنگ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لقوم یذکرون البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے سخر البحر جس نے دریا کو مسخر کیا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو منہ اس سے حلیتاً زیور تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھے گا کشتیوں کو مواخر فیہ جو اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کا ذکر کر کے انبیاء علیہ السلام
کا مقصد بیان فرمایا تھا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ سے ڈرو۔ پھر اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اس طرح مویشیوں کا ذکر فرمایا جو مادی ضروریات میں سے، والانعام خلقها، پھر ان مویشیوں کے منافع اللہ نے ذکر فرمایا، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعد اللہ قصد السبیل ومنها جائے، اللہ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے، اگر سیدھے راستے پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت خوشگوار ہے، اور اگر ٹیڑھے راستے پہ چلو گے تو پھر ناکامی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضرورت کے علاوہ بعض چیزوں کو ذکر فرمایا، اور بعض انعامات ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ من السماء، سما سے مراد فضا بادل ہے، جس طرح پیچھے گزرا ہے نا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ ہم نے بادلوں سے بارش برسائی۔ لیکن صرف بادل ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے عالم بالا کا حکم ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بادلوں کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں، پھر جہاں پہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں وہاں پہ پھر بارش برساتا ہے۔ من السماء ماء لکم منہ شراب، اسی سے تمہارے لیے پینے کا سامان۔ جاندار جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور انسان جو غذا کھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں 80% وہ پانی ہے اور 20% وہ غذا ہے۔ اور پھر انسان جو غذا استعمال کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جگر کے اندر جاتا ہے، جگر جو ہے جگر کے اندر پھر لاکھوں فرشتے وہ اس غذا کو خون کے اندر تبدیل کرتے ہیں، خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر یہ جگر آگے قلب تک اس خون کو پہنچاتا ہے، پھر دل کے ذریعے پورے جسم کے اندر یہ خون پہنچتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے تو اس کا اثر اور وہ غذا جسم کے ہر حصے تک وہ پہنچ جاتا ہے اس خون کے ذریعے۔ پھر غلیظ مادہ جو ہے وہ پھیپھڑے کی طرف آ جاتا ہے، پھیپھڑے کی طرف، وہاں پہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے، اس آکسیجن کے ذریعے بعض مادہ پھر صاف ہوتا ہے، اور پھر جو دخان ہوتا ہے وہ دوسرے راستے سے پھر باہر نکل جاتا ہے۔ تو پانی جو ہے بڑی کرامت چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء لکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے پانی کو آسمان سے اتارا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حجاز کے سفر میں تھے تو بعض مواقع ایسے بھی آئے جہاں پہ پانی کی اتنی زیادہ کمی تھی کہ ایک لوٹا پانی سے 6 بندوں نے وضو کیا، 6 بندوں نے۔ تو پانی کی قدر ان لوگوں کو ہے جن کے پاس پانی کی قلت ہے، جس طرح سعودیہ ہے، اب سعودیہ میں پیٹرول سستا اور پانی مہنگا، یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح صحرائی علاقے جہاں پہ پانی نہیں ہے تو پانی کی قدر ان لوگوں کی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ، پانی کو ضائع مت کرو۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہو، پانی کے اندر اسراف نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وضو میں اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زائد دھونا، یہ اسراف کے اندر داخل ہے، اسراف کے اندر یہ داخل ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی کو استعمال کرتا ہے وضو کے اعضاء پر تو فعصا و تعدی، اس نے برائی کی اور تعدی کی۔ ہاں اگر
اعضاء وضو میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے تو 3 بار سے زیادہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ خواہ مخواہ پانی کو ضائع کرنا یہ اسراف۔ اور آج کل جو ہے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر بہت زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے۔ عورتیں گھر کا نلکا کھول دیتی ہیں اور پھر بس پانی بہتا رہتا ہے، اور مسجد میں مرد آتے ہیں تو ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں۔ ضرورت سے زائد یہ اسراف کے اندر داخل، تو اس سے انسان کو اعتراض کرنا چاہیے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اس سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درخت اگتے ہیں، گھاس پھوس اسی سے بنتی ہے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، پھر جانور ان پتوں کو کھاتے ہیں، درختوں کو کھاتے ہیں، پھر ان کا گوشت تیار ہوتا ہے، پھر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور انسان وہ مزے لے کر گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ گوشت تمہارے تک پہنچا ہے تو یہ اس پانی کے ذریعے پہنچا ہے۔ درختوں کو پانی ملا، اس نے پتے نکالے، وہ پتے جانور نے کھائے اور وہ جانور بڑا ہوا اور تمہارے لیے گوشت ہے۔ پھر جانور کے گوشت کے اندر گوشت جو ہے انسان کو لحمیات مہیا کرتا ہے اور وہ بہت جلد انسان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے۔ تو فرمایا منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع، پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بطور مشروب کے ذکر فرمایا، اب بطور خوراک کے ذکر فرما رہے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو اگاتا ہے، غلہ اور اناج اسی پانی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان وہ کھاتا ہے۔ والزیتون، اور زیتون کا درخت، یہ بھی بڑا کرامت ہے، اس کا تیل جو ہے مالش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کھانے کے اندر بھی اس کا استعمال ہے کثرت سے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت والدہن، کہ زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، یہ جلد کی بیماری کے لیے کافی حد تک مؤثر ہے۔ والزیتون، اور زیتون ایسا درخت ہے جس کے بابرکت ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں بھی فرمائی، بابرکت درخت۔ والنخیل، اور کھجور کا درخت، یہ اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، درخت بھی بڑا ہوتا ہے اور پھل بھی کافی حد تک دیتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے کھجور، اس کو جو ہے کافی عرصے تک اس کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر سبزیاں اور پھل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کھجور خراب بھی نہیں ہوتی، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک سیزن کی کھجور اگلے سیزن تک چلتی ہے۔ تو والنخیل، اور ہمارے ہاں اس کھجور کو بطور تفریح کے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض ریگستانی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کھجور کو بطور غذا کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، توانائی ہے۔ والنخیل والاعناب، انگور کے ذریعے بہت سارے مربے تیار کیے جاتے ہیں، اور ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جتنے بھی پھل ہیں، فرمایا کہ ان پھلوں کو اللہ نے پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ پھر ان میں سے بعض پھل ایسے ہیں جو دوسرے بعض پھلوں کے ہاضمے کا ذریعہ ہے، ان کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ومن کل ثمرات، اور یہ پھل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ زمین سے، اور زمین کو پانی مہیا ہو رہا ہے۔ ومن کل ثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ انسان غور اور فکر کرے کہ ایک ہی قسم کا پانی ایک ہی زمین کو مل رہا ہے، اسی سے انسان آم حاصل کر رہا ہے، اسی سے کھجور حاصل کر رہا ہے، اسی سے مالٹا حاصل کر رہا ہے، کیلا حاصل کر رہا ہے، قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کی سبزیاں وہ انسان استعمال کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو۔ دن کو جو ہے انسان کام کرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے، پھر دوسرے دن کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی جاندار ہیں وہ دن کو چرتے اور رات کو پھر آرام کرتے۔ والشمس والقمر،
سورج اور چاند کو پیدا کیا، مسخر کیا. تو یہ دن رات کا تبدیل ہونا، مہینوں کا تبدیل ہونا، ہفتوں کا تبدیل ہونا، پھر سالوں کا بدلنا، یہ سارا کا سارا سورج کے ذریعے. اور سورج جو ہے انسان کو حرارت بھی پہنچاتا ہے اور روشنی بھی پہنچاتا ہے. اور سورج کے ذریعے پھل پکتے، اور والقمر اور چاند کی دھیمی روشنی یہ بھی انسان کے کام آتی ہے کہ اسی سے انسان جو ہے انسان کے لیے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھلوں کے اندر رس آتی. والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر کیے ہوئے، مخصوص راستے کی طرف یہ جاتے ہیں. اور پرانے زمانے کے اندر سمندری اور ریگستانی جو سفر کیے جاتے تھے، صحرائی جو سفر کیے جاتے تھے، وہ انہی ستاروں کی مدد سے ان کا رخ متعین کیا جاتا تھا راستوں. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، تو ان ستاروں کے ذریعے وہ راستہ پکڑتے تھے. اور اسی کے ذریعے، ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ رات کے وقت معلوم کر لیا کرتے تھے کہ اب کیا وقت ہو رہا ہے. تو فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے. جو عقل نہیں رکھتے ان کے سامنے ہزار نشانیاں موجود ہو لیکن انہوں نے انکار ہی کرنا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرنا. اللہ کی توحید کو وہی تسلیم کرے گا جو عقل رکھے گا، جو سوچے گا کہ یہ نظام اسی طرح نہیں چل رہا، نیچر کے تحت نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات تنہا ایک اللہ جل شانہ کی ذات. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں اس نے پھیلائی ہیں تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوان، مختلف ہیں ان کے رنگ. انسان اپنے آپ کو دیکھ لیں، انسانیت کو انسان دیکھ لیں، قد کاٹ، وضع قطع، لباس پوشاک، اور اسی طرح رنگ جدا جدا ہیں، مختلفاً الوان. پھر سبزیوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، شکلیں جدا ہیں، ذائقے جدا ہیں، خوشبوئیں جدا ہیں، رنگ ان کے جدا جدا ہیں، مختلفاً الوان. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دریا کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. گویا کہ اللہ نے سمندروں کو بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اور انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے کہ یہ سمندر اور دریا یہ انسان کو تازہ گوشت وہ مہیا کر. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور پھر مچھلی کا گوشت ایسا گوشت ہے جس کی ہڈیاں وہ بھی کام کی، گوشت بھی کام کا ہے، گوشت کے اندر حرارت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، اور اسی طرح ہڈیاں ان کو پیس کے استعمال دواؤں کے اندر کیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ مچھلی کے گوشت کو عام گوشت پر معمول نہیں کیا جاتا، عام گوشت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کہا ہے لحما طریّا، تازہ گوشت، اس مچھلی کو کہا ہے، لہذا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے لیے بازار سے گوشت لے گیا، اور وہ جاتا ہے تو وہ بازار سے مچھلی کا گوشت لے آتا ہے، تو وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرف عام کے اندر گوشت کس کو کہا جاتا ہے؟ بھیڑ، بکری، گائے، ان کے گوشت کو گوشت کہا جاتا ہے. اور جب مچھلی کا گوشت منگوانا ہو تو اس کو مچھلی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ مچھلی کا گوشت لے گیا. تو جب تک خاص نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک اگر گوشت کہنے کے باوجود وہ مچھلی کا گوشت لے آیا تو وہ قابل قبول
نہیں ہوگا. تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں. فرمایا وہ الذی سخر البحر، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے دریا کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ، اور تم نکالو اس سے حلیتا زیور، تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو. یہاں پر زیور سے مراد سمندر سے نکلنے والے مونگ اور موتی ہیں. باقی جو معدنیات کے طور پر پہاڑوں سے یا زمین سے یہ سونا اور چاندی نکلتا ہے، تو اس کو سونے کو تو مرد استعمال نہیں کر سکتا نا، مرد استعمال ان کو نہیں کر سکتا، تو لہذا اس سے مراد وہ سمندر سے نکلنے والے موتی. تلبسونا وتر الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھو گے کشتیوں کو مواخر فیہ کہ وہ اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی. چھوٹی سی چھوٹی بالبانی کشتی سے لے کر بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اسٹیمر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے یہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ انسان لے جاتا ہے. یہ اس پانی کے اندر ہی چلتی. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. فضل سے مراد رزق حلال، رزق حلال انسان کے اوپر فرض ہے. رزق حلال من فضلی، تو رزق حلال کو اللہ نے فضل فرمایا، اور حرام جو ہے وہ رزق ہوتا ہی نہیں، حرام تو حرام ہوتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. تو ہماری بھی عجیب حالت ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو جتنا بڑا چور اور ڈاکو ہوگا، راشی ہوگا اور سودی ہوگا، وہ مکان بنائے گا تو اس کے اوپر بھی لکھا گا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل تو رزق حلال ہے بھائی، حرام جو ہے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ اللہ کی توحید پر کیا ہے؟ دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ